إخبار الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بفضل لا إله إلا الله. وأخرج النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. كذا في الترغيب. وأخرجه أبو يعلى عن أبي سعيد نحوه. وفي رواية: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال الهيثمي: ورجاله وثقوا وفيهم ضعف. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مرکزوں میں جوڑوں میں حیات الصحابہ یہ کتاب عربی میں پڑھی جاتی ہے. حیات الصحابہ کہتے ہیں صحابہ کی زندگی عربی میں پڑھی جاتی ہے جیسے بھی پڑھی گئی. کیوں؟ کیونکہ جو نور عربی میں ہے وہ اردو میں نہیں, وہ ہندی میں نہیں, وہ انگلش میں نہیں, وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں. عربی ہماری دینی زبان ہے. ہمارا کلمہ عربی میں, ہماری اذان عربی میں, ہماری تکبیر عربی میں, ہمارا قرآن عربی میں, ہماری حدیث عربی میں, ہماری نماز عربی میں. اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی تحیات للہ سب کیا ہے؟ عربی میں. کلمہ بھی عربی میں, اذان بھی, تکبیر بھی, نماز بھی, دعا بھی. اس لیے جو نور عربی میں ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں. اس لیے عربی میں یہ حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حیات الصحابہ, میں چاہتا ہوں کہ حیات الصحابہ کو حیات الناس بنا دوں کہ جو صحابہ کی زندگی تھی وہ چوسانے والوں کی زندگی ہو جائے, وہ بلال مسجد والوں کی زندگی ہو جائے. جو صحابہ کی زندگی تھی وہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی ہو جائے. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ عبادت اور دعوت, ہجرت اور نصرت. مکہ والے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ والوں نے ان کی نصرت کی. پھر دونوں نے مل کر ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. اگر وہ ہجرت نہ کرتے, وہ نصرت نہ کرتے, آج ہم یہاں چوسانے میں گھنٹے بجاتے ہوئے کفر و شرک کی دلدلوں میں دھسے ہوئے ہوتے. انہوں نے مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا ہمارے لیے, اور ہم آج اپنے لیے بھی چوسانا چھوڑنے کو تیار. تمہیں کلمہ یاد ہے نہیں؟ دعا قنوت یاد ہے کہ نہیں؟ تکبیر تشریق یاد ہے کہ نہیں؟ دعا معصورہ یاد ہے کہ نہیں؟ حقیقی دعا یاد ہے کہ نہیں؟ کچھ یاد نہیں ہے. تو وہی سیکھ دو. چلو جماعت میں کوئی ٹائم نہیں میرے پاس, ابھی تو آپ کا پلان چل رہا ہے. پھر چلو ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ابھی تو دھان بول رہے, ابھی تو گیہوں کاٹ رہے, ابھی تو یہ کر رہے, ابھی وہ کر رہے. اپنے لیے بھی ہم جانے کو تیار نہیں, دوسروں کے لیے تو کیا جاتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کہ ہم تک اسلام پہنچ جائے مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا. ہماری زندگی میں دین آ جائے, اسلام آ جائے, ہم اس کے لیے بھی اپنا گھر چھوڑنے کو 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہاں تک مدد آئے گی, کہاں تک نصرت آئے گی؟ اس لیے فرماتے تھے کہ میں حیات الصحابہ کو حیات الناس بنانا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کی زندگی تھی وہ چوسانے والوں کی, شاملی والوں کی, پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہو جائے, اور وہ زندگی تھی ہجرت والی, نصرت والی, عبادت والی اور تبلیغ والی. اس لیے حیات الصحابہ پڑھی جائے. کیا ہے اس میں محنت؟ اس میں محنت ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ جو زبان پر ہے وہ دل میں اتر جائے. جب تک دل میں کلمہ نہیں اترے گا اس وقت تک کے اللہ کی مدد نصرتیں ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. ابھی زبان پر ہے, دل و دماغ میں ابھی یہ کلمہ داخل نہیں ہوا. اس کے لیے محنت ہے کہ کلمہ ہمارے دل میں داخل ہو جائے. ہم کلمے کو معمولی سمجھتے ہیں, کلمہ معمولی نہیں ہے. کلمہ اتنا قیمتی اور اتنا وزنی ہے کہ اللہ نے نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کو بھی اس کی عظمت سمجھائی. ہم تو کبھی والے کلمہ نماز کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ بھائی کلمہ نماز جو تمہارے ہمارے پاس ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو کلمہ نماز نبیوں صحابہ کے پاس تھا اس سے سب کچھ ہوگا. اس کلمہ نماز کو حاصل کرنے کے لیے یہ نقل و حرکت چلتی رہتے ہیں. دیکھو کلمے کی کتنی اہمیت ہے, سنو دھیان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خبر دینا موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کا, کہ لا الہ الا اللہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب, اے میرے اللہ, قال کہا علمنی شیئا, آپ مجھے ایسی کوئی چیز سکھلا دو اذکرک بہ جس کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کیا
وَأَدْعُوكَ بِهِ، اور جس کے ذریعے میں آپ سے دعا مانگا کروں، مجھے کوئی ایسی بات سکھلا دو۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کہو۔ یا ربی، اے اللہ، کل عبادک یقول ھذا، سارے بندے تیرے یہ کہتے ہیں، گاؤں والے کیا، شہر والے کیا، مالدار کیا، غریب کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے بھی کہتے ہیں اول کلمہ طیب، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور بڑے بوڑھے بھی یہی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے تو میں تو تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، کلیم اللہ ہوں۔ اے اللہ، کل عبادک یقول ھذا، یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، ارے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا انما اريد شيئا تخصني به، اے اللہ میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو خاص آپ مجھے ہی دیں، میرے علاوہ کسی کو وہ چیز نہ ملی ہو، ایسی خاص چیز چاہیے مجھے۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع، اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین فی کفۃ، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، مالت بہم لا الہ الا اللہ، وہ کلمے والا پلڑا ساتوں زمین و آسمان کو اوپر اٹھا دے گا اور کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ موسیٰ لو ان السماوات السبع، اگر ساتوں آسمان وعامرهن غیری، اور اس کو آباد کرنے والے میرے علاوہ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں؟ خدا خود فرماتے ہیں لا، کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، اس کا لشکر کتنا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا ساتوں آسمان اور اس کے سارے فرشتے سوائے میرے، والارضین السبع، اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس بھاری وزنی کلمے کو اپنے دل میں داخل کرنے کے لیے ہمیں چوسانا چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑو گے اور تو چھوڑے گا، ارے چھوڑو گے یہیں رہو گے، جاؤ گے سارے عالم میں، کون جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ، فجر میں آئیں گے سب، مغرب میں آئیں گے، عشاء میں آئیں گے، اکیلے آئیں گے، سب کو لائیں گے؟ کون کون لائے گا سب کو؟ سب لائیں گے، سب لائیں گے جب ہمیں پتا ہوگا اس کا ثواب کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ پڑھو سب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث میں آیا جو آدمی اس کلمے کو الفاظ پڑھتا ہے کتب اللہ لہ الفی الف حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکی عطا فرمائے۔ آپ نے پڑھ لیا کتنی نیکی ملی؟ ارے کتنی ملی بولو؟ 20 لاکھ نیکی ملی۔ اور حدیث میں آیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی دوسروں کو دین کی بات کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی بات کی رہنمائی کرتا ہے، تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تبلیغ کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو آپ کو کتنی نیکی ملی؟ 20 لاکھ۔ اور مجھے کتنی ملی؟ میں کتنی ملی بتاؤ؟ کتنی ملی؟ ایک آدمی کی طرف سے 20 لاکھ، 5 کی طرف سے 1 کروڑ۔ کتنے آدمی ہیں یہاں بتاؤ؟ خدمت والا کوئی ہے اس کو بتاؤ، میں کھانا بنایا نہیں؟ کتنے آدمی ہیں؟ نہیں یہ کہہ رہے 125 ہوں گے، کتنے ہوں گے بتاؤ؟ کوئی اور بتاؤ کتنے ہیں؟ کوئی اندازہ لگا دو۔ 150 اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ اندازہ ہے؟ جلدی بتا دو۔ ارے گنتے ہو، بولے کتنی ہوئی ایک بیگھے میں؟ آم کتنے کوانٹل ہوئے باغ میں؟ کتنے پیسے کمائے آج؟ نیکیاں تو گنتے ہی نہیں، کیونکہ نیکیوں سے محبت ہی نہیں، اس لیے آج تمہارے سے نیکیاں گنوانی ہے۔ کتنے آدمی ہوں گے؟ کوئی اور بتاؤ؟ 150؟ چلو 150 کتنے ہوں گے؟ 150۔ ایک آدمی کی طرف سے 20 لاکھ، 5 کی طرف سے 1 کروڑ، 10 کی طرف سے 2 کروڑ، 150 کی طرف سے کتنے ہوئے؟ 30 کروڑ نیکیاں مجھے مل گئی۔ ملیں گے نہیں کل کو پرسوں کو؟ کتنی نیکی مل گئی؟ 30 کروڑ۔ اور آپ کو کتنی ملی؟ 20 لاکھ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عمل کیا اور میں نے تبلیغ کی۔ عمل کا اور تبلیغ کا فرق یہ ہے، عمل کا ثواب کتنے لاکھ؟ 20 لاکھ، اور تبلیغ کا ثواب 30 کروڑ۔ اور یہ پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ پڑھنا سنت نہیں ہے، یہ پڑھنا نفل ہے۔
نفل کی تبلیغ کرنے پر 30 کروڑ نیکیاں مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے مل گئی. جب نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکات فرض ہے، جب میں اس کی تبلیغ کروں گا اس پر کتنا جو ثواب ملے گا. اور جب میں اس کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں گا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاؤں گا، امریکہ میں جاؤں گا، افریقہ میں جاؤں گا، وہاں کی گرمی سردی برداشت کروں گا، پیسے خرچ کروں گا، تو کتنا ثواب ملے گا. ایک نیکی 7 لاکھ کے برابر، کیا 7 کروڑ 29 کروڑ کے برابر ہو جائے گا. ہے تو صحابہ میں ہم پڑھتے نہیں، ابھی تو ہمارے 7 لاکھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی ہم نے گنگوں میں مرکز میں تعلیم کی ہے صحابہ کی، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایک نیکی کے 20 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے. ایک نیکی کتنی؟ ایک نیکی کا ثواب اللہ 20 لاکھ نیکی کے برابر عطا فرمائیں گے. ہمارے 7 لاکھ سمجھ میں نہیں آ رہے. وہاں ابو ہریرہ فرما رہے کہ 20 لاکھ نیکی ملیں گی، ایک نیکی کے 20 لاکھ، اور 2 نیکی 3 نیکی. اب کتنی نیکی ہو گئی؟ 30 کروڑ ہو گئی. اب اس کو ایک نیکی 20 لاکھ کے برابر ہے. سارے کمپیوٹر کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے. اللہ کرے ہم سب کے سمجھ میں آ جائے، مرنے سے پہلے سب سمجھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بیان سے سمجھ میں نہیں آنے گا، ایک جوڑ ہو کے بلال مسجد میں سب کے سمجھ میں آ گیا. اس کے لیے ہزاروں جوڑ کرنے پڑیں گے، ہزاروں چیزیں لگانے پڑیں گے، ملکوں میں پھرنا پڑے گا. پھریں گے سب انشاءاللہ. کون کون پھرے گا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما. کہنے سننے میں جو غلطی ہوتا ہے اس کو معاف فرما. آئندہ صحیح سے کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی اور علم و عمل کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جانے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، علم کی، علماء کی، مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ذکر کی، ذاکرین کی، خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. تبلیغ کی، مبلغین کی، مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. کتابوں کی، مصنفین کی، مؤلفین کی، کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں حافظ قرآن پیدا فرما، عالم قرآن پیدا فرما، عامل قرآن پیدا فرما، داعی قرآن پیدا فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما، وہاں بھی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، اپنے غیبی تائیدات شامل حال فرما. ظالموں کو، مجرموں کو ہدایت عطا فرما. مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، انہیں زیر و زبر فرما، نیست و نابود فرما. جیسے آپ نے فرعون کو، قارون کو، شداد و حامان کو، قوم عاد، قوم سمود کو سبق سکھلا دیا، نام و نشان ان کا مٹا دیا. آج کے فرعونوں کو بھی، قارونوں کو بھی، شداد و حامانوں کو بھی پکڑ کر اے اللہ سبق سکھلا دیجیے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی جماعت و تحریکوں کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستانوں کی اوقاف کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایک فرما، نیک فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلموں کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہمیں پوری امت مسلموں کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اے اللہ جانور، چرندے، درندے، پرندے، اے ارحم الراحمین مخلوق تیری ترس رہی ہے. یا ارحم الراحمین تیری رحمت کی بارشوں سے اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کی یا ارحم الراحمین آپ سے معافی مانگتے ہیں. اپنے لیے، پوری امت کے لیے ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں. ہمیں پوری امت کو بخش دیجیے. اور اے اللہ اپنی رحمت کی بارشیں ہم پر نازل فرما. اے اللہ اپنی رحمت کی بارشیں ہم پر نازل فرما. اے اللہ اپنی رحمت کی بارشیں ہم پر نازل فرما. مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجتوں ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں.
یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم ان کو دوڑ کے بارے میں بتا دے کہاں ہو اس کے بارے میں آئے جائے بتاؤ جی مطلب کے بارے میں آئے اور بتاؤ جی بتاؤ آئندہ جوڑ ہمارا کہاں ہو مجھے تو ہو یا مطلب مجھے ہو یا تو سال میں دوبارہ اس کے بارے میں آئے جائے جی اس کے بارے میں آئے اور بتاؤ آئندہ جوڑ انشاءاللہ چوتھانے میں ہوگا پرسوں میں بیٹھے گا ٹھیک ہے آئندہ جوڑ ڈھنگ کا نمبر جو ہوگا چوتھانے میں ہوگا وہ ہم نے مسئلہ پہلے کون سی مشین میں ہوگا انشاءاللہ 10 تاریخ بھائی نیچے بیٹھ جاؤ سبھی بھائی نیچے بیٹھ جاؤ سبھی 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی بس